بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب کا قیمتوں کی حد مقرر کرنے والے کسی بھی ملک کو تیل فروخت نہ کرنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ فیصل بن سلمان نے کہا ہے کہ ہم کسی ایسے ملک کو تیل فروخت نہیں کریں گے جو ہماری سپلائی پر قیمتوں کی حد نافذ کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایک انٹرویو کے دوران سعودی وزیر توانائی نے کہا ہے کہ سال کے آخر تک پیداوار میں کمی کے لیے اوپیک پلس معاہدہ برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ چین، ایران اور روس خلیج عمان میں بحری جنگی مشقیں کریں گے۔ چین کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ چین، ایران اور روس خلیج عمان میں 15 مارچ سے 19 مارچ تک سمندری مشقیں کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ پیش رفت ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے آکس دفاعی معاہدے کے تحت جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوزوں کے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں سیاسی کشیدگی، امریکی رکن کانگریس کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ پاکستان میں موجودہ سیاسی کشیدگی پر امریکی کانگریس کی رکن لنڈا سانچز نے اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ لنڈا سانچز نے رہنما امریکی ڈیموکریٹک پارٹی آصف محمود کے ہمراہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں دو طرفہ تعلقات بہت اہم ہیں اور انہی تعلقات کی بنیاد اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ رکن کانگریس نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی محاذ آرائی اور سیاسی کارکنان کے خلاف تشدد پر تشویش ہے۔ پاکستان میں جمہوری عمل و آئینی عمل کے ساتھ ہیں۔ شامی صدر بشار الاسد کی روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات۔ شام کے صدر بشار الاسد نے ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں باہمی تعلقات اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ روس نے شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ صدر بشار الاسد نے شام میں خانہ جنگی کے دوران روس کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس پر روس کے شکر گزار ہیں۔ برطانیہ اور جرمنی کے لڑاکا طیاروں نے اسٹونیا کے قریب روسی لڑاکا طیارے کو روک لیا۔ برطانیہ اور جرمنی کے لڑاکا طیاروں نے یورپی ملک اسٹونیا کی فضائی حدود کے قریب ایک روسی طیارے کو روک لیا۔ یہ دونوں ممالک کی جانب سے اس طرح کا پہلا مشترکہ آپریشن تھا۔ ڈرون واقعہ، روسی سفیر نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ امریکہ کے لیے روسی سفیر نے حالیہ ڈرون واقعے کے بعد واشنگٹن کو خبردار کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بحیرہ اسود پر امریکی ڈرون تباہ ہونے کے بعد روس اور امریکہ کے درمیان اب لفظی گولہ باری جاری ہے۔ اس معاملے پر امریکہ کے لیے روسی سفیر نے واشنگٹن کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روسی سرحدوں کے قریب اپنی دشمنانہ پروازوں سے باز رہے۔ IMF نے تمام پیشگی شرائط پر عمل درآمد کے باوجود ایک اور شرط عائد کر دی۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان سے قرض معاہدہ بحالی کے لیے ایک اور شرط عائد کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام پیشگی شرائط پر عمل درآمد کے بعد پاکستانی حکام کو ایک اور شرط کا سامنا ہے اور IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ 30 جون تک فنانسنگ کرنے والے ملکوں کی تحریری یقین دہانی فراہم کی جائے۔ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی تحریری یقین دہانی فراہم کی جائے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا لاہور میں کشیدہ صورتحال پر تحفظات کا اظہار۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے لاہور میں PTI اور پولیس کے درمیان پرتشدد واقعات اور اس سے جنم لینے والی کشیدہ صورتحال پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی جس ملک میں ہو وہاں کسی بھی قسم کا تشدد ناقابل قبول ہے۔ دفتر خارجہ نے عمران خان اور انتخابات سے متعلق ظلم خلیلزاد کا بیان مسترد کر دیا۔
دفتر خارجہ نے پاکستان میں انتخابات اور عمران خان کی گرفتاری سے متعلق افغانستان میں سابق امریکی ایلچی زلمے خلیلزاد کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی سطح پر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کسی سے لیکچرز یا مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ نے 2024 میں $30 ارب کا جنگی ساز و سامان خریدنے کا اعلان۔ امریکی نائب وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ پینٹاگون آئندہ مالی سال جنگی ہتھیاروں کی خریداری پر $30.6 بلین خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بحیرہ اسود پر روسی طیارے کے ٹکرانے سے امریکی ڈرون تباہ، امریکہ کا سخت احتجاج۔ بحیرہ اسود پر پرواز کے دوران امریکی ڈرون سے روسی جنگی طیارہ ٹکرانے کے نتیجے میں ڈرون مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ Su-27 روسی جنگی طیارے کی مداخلت پر امریکی ڈرون MQ-9 بحیرہ اسود میں گر کر تباہ ہوا۔ امریکی فوجی حکام نے روسی طیارے کے اس عمل کو غیر محفوظ، غیر پیشہ ورانہ عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ روسی طیارے نے متعدد بار امریکی ڈرون کو قریب سے گزر کر اس پر تیل گرانے کی کوشش بھی کی تھی۔ میٹا نے 10,000 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ معاشی صورتحال کے پیش نظر نامور ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے دوسرے مرحلے میں مزید 10,000 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ فیس بک میٹا کی ہی ایک کمپنی ہے۔ ملازمین کو فارغ کرنے کی خبر سامنے آنے کے بعد اس کے شیئرز میں 6% اضافہ ہو گیا۔ سعودی عرب نے ایران پر سرمایہ کاری کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سعودی عرب نے ایران میں جلد بڑی سرمایہ کاری کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سعودی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران میں جلد بڑی سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں بہت سے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری نہ ہونے کی وجہ نظر نہیں آتی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب لوگ ان اصولوں پر قائم رہیں جن پر اتفاق ہوا تھا تو میرے خیال میں یہ بہت جلد ہو سکتا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر سستا ہو گیا۔ کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 29 پیسے سستا ہو گیا۔ فاریکس ڈیلرز کی رپورٹ کے مطابق کاروبار کے دوران ڈالر سستا ہونے سے $282 میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز ڈالر کی قدر کاروبار کے اختتام پر $282.29 تھی۔ حکومت نے PSL میچز کے پیش نظر عمران خان کو فی الحال گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور میں PSL میچز اور امن و امان سے متعلق وفاقی اور صوبائی حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کے گھر کا محاصرہ جاری رہے گا، گرفتاری نہیں ہوگی۔ چین کی ایک کمپنی نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر برائے IT اینڈ ٹیلی کام سید امین الحق سے سنواق گروپ کے ایک اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ٹیلی کام انفراسٹرکچر، آپٹیکل فائبر کیبل اور رائٹ آف وے میں سرمایہ کاری کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سنواق گروپ نے پاکستان میں آپٹیکل فائبر کا نیٹ ورک بچھانے کے لیے ٹیلی کام سیکٹر میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنے سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں، کوئی سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں ملک خصوصاً لاہور میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کو لاہور میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی پرتشدد کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے پتھراؤ سے 60 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔